وہ چپ چاپ آنسو بہانے کی راتیں، وہ ایک شخص کی یاد آنے کی راتیں، فوارے سے نغموں کی بڑھتی ہوں جیسے کچھ اس لب کے سنانے کی راتیں، وہ چپ چاپ آنسو بہانے کی راتیں۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری صاحب کی خوبصورت غزل کا یہ دلکش شعر ہے۔ فراق صاحب جن کا اردو شاعری کی دنیا اور اردو ادب میں خاص مقام ہے، مگر آج یہاں بات ان کی شاعری سے الگ ان کے لطیفوں کی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، مرزا غالب کی طرح فراق صاحب کے بھی کچھ لطیفے بہت مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فراق صاحب نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اکیلے پن میں بتایا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ان کے گھر میں ان کے نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی اپنے اتنے بڑے گھر میں وہ چپ چاپ بیٹھ کر لکھتے رہتے۔ ایک شام کی بات ہے، فراق صاحب کا نوکر بازار گیا ہوا تھا۔ ایک چور موقع کا فائدہ اٹھا کر دبے پاؤں فراق صاحب کے گھر میں گھس آیا۔ اس نے چاقو نکالا اور فراق صاحب کو دھمکاتے ہوئے ان سے روپیوں کی فرمائش کی۔ فراق صاحب چپ چاپ اسے دیکھتے رہے اور پھر بولے، اگر تمہیں روپیے چاہیے تو میں تمہیں بتا دوں کہ روپیے میرے پاس نہیں ہیں۔ روپیے نوکر کے پاس ہے اور وہ بازار گیا ہے۔ کچھ دیر بیٹھ جاؤ، وہ بھی آ جائے گا تو میں تمہیں روپیے دے دوں گا۔ چور کچھ سوچ میں پڑ گیا، مگر کرتا کیا، بیٹھ گیا۔ فراق صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے، مجھے بہت اکیلاپن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد چور نے انہیں دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ چور کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ فراق صاحب ڈرتے نہیں ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، الہ آباد میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، مگر وہاں فراق صاحب کو اپنی عادت کے وپریت کافی دیر تک بیٹھ کر دوسرے شاعروں کو لمبے وقت تک سننا پڑا۔ فراق صاحب کی موجودگی میں ایک کے بعد ایک شاعر اسٹیج پر آئے اور اپنی غزلیں گا کر چلے گئے۔ جب کافی دیر بعد فراق صاحب کی باری آئی تو انہوں نے چٹکی لیتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا، سامعین، ابھی تک آپ قوالی سن رہے تھے، اب غزل سنیے۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے کہہ لگا دیے۔